یہ گرمیوں کی ایک تپتی دوپہر تھی جب میں دفتر کی چھٹی لے کر گھر پر موجود تھا تاکہ چند ضروری کام نمٹا سکوں۔ بچے کمپیوٹر پر گیم کھیل رہے تھے کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ دوسری بار گھنٹی بجنے پر میں نے دروازہ کھولا تو ایک باوقار اور مہذب شخص سلام کرتے نظر آئے۔ پہل میں نے سمجھا شاید چندہ لینے آئے ہوں، لیکن ان کی شکل و صورت اور انداز دیکھ کر ایسا ہرگز محسوس نہ ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں رفیق صاحب نے بھیجا ہے اور وہ کرائے کا مکان ڈھونڈ رہے ہیں۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے دفتر کے ایک ساتھی سے کہا تھا کہ اوپر والے پورشن کے لیے اگر کوئی نیک اور چھوٹی فیملی ہو تو بتانا۔ میں نے 3000 کرایہ بتایا، لیکن بات 2000 روپے پر طے ہو گئی۔ دل میں تھوڑا افسوس ہوا، خاص طور پر بیوی کے رد عمل کا ڈر بھی تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس نے خوب سنائی کہ بچوں کی فیس بھی 2000 سے زیادہ ہے۔ میں چپ چاپ سنتا رہا اور اپنی قسمت کو کوستا رہا۔ میں نے MSc کیا تھا، اچھی نوکری ملی، جلد شادی بھی ہو گئی، بیوی بھی تعلیم یافتہ تھی اور اسکول میں پڑھاتی تھی، مگر گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ چند دن بعد وہ کرایہ دار خاندان ہمارے اوپر والے حصے میں منتقل ہو گیا۔ بیوی مکمل پردے میں، بچے باادب اور ماحول نہایت باوقار۔ کچھ ہی دنوں میں بیوی نے بتایا کہ بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے اوپر بھیجا ہے اور وہ خاتون بہت اچھا پڑھاتی ہے۔ بچوں کی تلاوت سن کر دل میں خواہش جاگی کہ کاش ہمارے بچے بھی ایسا پڑھیں۔ ایک دن بیوی نے کہا کہ پارلر نہیں جائے گی کیونکہ اصل خوبصورتی وضو، نماز اور تلاوت سے آتی ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ ایک دن میرا بیٹا خود ہی ٹی وی بند کر کے میرے پاس آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنانے لگا۔ میں حیرت میں تھا کہ یہ سب تربیت کس کی بدولت ہو رہا ہے، تو پتا چلا کہ وہی کرایہ دار خاتون بچوں کو نہ صرف قرآن بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی سکھا رہی ہیں۔ بیوی نے کہا کہ کیبل بند کرا دیں کیونکہ اب کوئی نہیں دیکھتا۔ پھر ایک دن بازار جانے کو کہا۔ خوشی ہوئی کہ شاید شاپنگ کی جائے گی، لیکن اس نے برقع خریدنے کی فرمائش کی۔ میں ہنسا تو سنجیدگی سے بولی، پہلے میں غلط کام کرتی تھی، تب آپ نے کچھ نہ کہا، اب اچھا کام کرنا چاہتی ہوں تو مذاق کر رہے ہیں۔ پھر اس نے فریج کی قسطیں ختم کرنے کو رقم دی، پوچھا تو کہا کہ اللہ کی راہ پر چلنے سے برکت آ جاتی ہے۔ اس دن احساس ہوا کہ جس 2000 روپے کے کرائے پر افسوس تھا، دراصل وہی قیمت نہیں، رحمت بن کر آئی تھی۔ آج